ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیلنگ کریں، کیسا معاملہ اختیار کریں، بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ کوئی بھی عورت جب ماں بنتی ہے اور ماں بننا اس کی آرزوؤں کی تکمیل ہوتا ہے، ماں بننے کے بعد وہ اپنا آپ بھول جاتی یا اپنا آپ پیچھے کر دیتی، اور اس کے لیے اب سب سے اہم ترین چیز اس کا بچہ ہوتا ہے، اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بچے کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی، اسی لیے وہ اسے سردی گرمی ہر طرح کی تکلیف سے بچانا چاہتی، اور اس کے لیے وہ خود تکلیف اٹھاتی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتی، خود بھوکا رہ کر اس کو کھلاتی، خود جاگ کر اس کو سلاتی، خود رو کر اس کو ہنساتی۔ یہ ایک ایسی محبت ہے جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، ایسی ممتا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتی۔ وہ کہیں پر بھی ہو اس کا دھیان اپنے بچے میں ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کا بچہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہوتی ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ دنیا کا سب سے بہترین انسان بنے، وہ دنیا میں اس کا نام روشن کرے، وہ خاندان کے لیے باعث عزت ہو، باعث عار نہ ہو۔ لیکن جب کسی ماں کو دین کی سمجھ آتی، جب کسی ماں کے اندر آخرت کی فکر جنم لیتی، جس ماں کے سینے میں اللہ کی محبت ہوتی، اس کی فکر پھر اپنے بچے کے لیے صرف اس کی دنیا تک نہیں رہتی کہ وہ دنیا میں ایک کامیاب ترین انسان بنے، بلکہ اس کی فکر اس سے آگے تک جاتی ہے۔ وہ بچے کے لیے دنیا کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ صرف دنیا نہیں، اب وہ آخرت کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتی، وہ اس کے لیے بھی دعا کرتی کہ اللہ اس کو بھی آگ سے بچائے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں کے بارے میں کچھ معاملہ کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک عورت پکڑی ہوئی آئی، اس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا، تو وہ جس بھی بچے کو دیکھتی اسے اٹھا لیتی اور اپنے ساتھ لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے تو اسے وہ آگ میں پھینک دے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہرگز بھی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ بندوں کو آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا، الا یہ کہ بندے خود اپنے ہاتھوں اپنے لیے ہلاکت کمائیں۔ اسی نقصان سے بچانے کے لیے وہ ہر وہ چیز جاننا چاہتی، ہر وہ چیز کرنا چاہتی کہ جس سے اس کا بچہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر کامیاب ہو سکے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کے لیے ہماری بہترین رہنمائی قرآن مجید نے کی ہے۔ پیرنٹنگ پہ بہت کتابیں لکھی گئی، ماہرین نفسیات کی بہت آراء ہیں، لوگوں نے اس میں زندگیاں گزاری، بہترین ریسرچ کی، لیکن سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات، کس کا کلام، کس کا قول سچا ہو سکتا ہے؟ لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن مجید سے رہنمائی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہو، اللہ رب العزت کی بات پر اعتماد ہو، پورا یقین ہو کہ جو کچھ اس نے فرمایا ہے اس کے کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ قرآن مجید کو صرف علم کے لیے نہیں پڑھا جائے، صرف تلاوت ثواب کے لیے نہ ہو، بلکہ تلاوت و قرات عمل کے لیے ہو۔ صرف اس کا پڑھنا نہیں، اس کا سننا بھی، اور اسے رہنمائی لینا اس نیت کے ساتھ ہو کہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایسی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، لیکن خاص طور پر سورۃ لقمان کی یہ آیات ہم سب کے لیے بہترین رہنمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔
ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار بنو. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ تعریف والا ہے. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کے لیے خود تاکید کی. اس کی ماں نے ذوق پہ ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کر، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی طرف کرو جس نے میری طرف رجوع کیا. پھر تم سب کو میری طرف پلٹنا ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، بدی سے منع کرو، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بہت تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو. اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی. یہ ہیں وہ بنیادی تعلیمات جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں قرآن مجید نے ہمیں دی ہے. سب سے پہلے لقمان کا تعارف کرایا گیا. لقمان کوئی پیغمبر نہیں تھے. عربوں میں ایک سمجھدار، عقل مند، وائز، حکیم انسان کی حیثیت سے مشہور تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. یعنی بہت سمجھدار انسان تھا اور وہ ہماری دی ہوئی سمجھ تھی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لقمان نہ ایکسٹریمسٹ تھے اور نہ ہی کوئی کیئر لیس انسان تھے، کیونکہ صاحب حکمت تھے. ہر والد اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی چاہتا ہے، لیکن جو والد جتنا سمجھدار ہوتا ہے، جتنا عقل مند ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ بہتر چاہتا ہے، اتنا ہی زیادہ اچھا چاہتا ہے. تمام والدین اپنی اولاد کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، خود کیسے بھی ہوں، لیکن اولاد کے لیے ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں. لیکن لقمان جن کو اللہ نے حکمت عطا کی، انہوں نے جو نصیحتیں اپنے بچے کو کی وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں. اور ہم سب کو یہ سارے پوائنٹس ازبر ہونے چاہیے کہ یہ ہمارا پیرنٹنگ کے لیے ایک زبردست مینول ہے، زبردست لاہ عمل ہے.
پریکٹیکل ٹپس ہیں. ان کو آپ تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ بنا کے رکھ لیں کہ یہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے. وہ سب کچھ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, جیسی تربیت انہوں نے کی. اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے لا کے بتا رہے ہیں, اور لقمان نے جو کچھ کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق تھا. فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی. اور حکمت کیا ہوتا ہے؟ حکمت کا لفظ جو ہے ہا کاف میم سے, حکم فیصلہ کرنا. حکمت کا ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لینا, چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھنا. جو بات جس وقت جس کو کہنی چاہیے, جتنی کہنی چاہیے, جب کہنی چاہیے, اس کے مطابق کہنا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلا کام صرف نصیحت کرنا نہیں ہے, صرف ان کو لیکچر دینا نہیں ہے, بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سی بات کب, کتنی, کیوں اور کیسے کہی جائے گی. خیر خواہی کے باوجود, محبت کے باوجود ہم بچوں کو اپنی نادانیوں سے بگاڑ دیتے ہیں, اپنی ناسمجھی کی وجہ سے. کیونکہ ہم اس وقت ان کو وہ نصیحت کرتے ہیں جو ان کو ضرورت نہیں ہوتی, یا پھر اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن ہو جاتا ہے. جیسے دوا ہوتی ہے نا, اگر آپ ضرورت سے زیادہ دے دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر رائٹ کوانٹٹی میں دیں تو شفا کا ذریعہ بنتی, ضرورت سے زیادہ دے دیں تو ہلاکت کا ذریعہ بنتی. تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے خود اپنے لیے اللہ سے مانگنی چاہیے وہ کیا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں حکمت دے, تو ہمیں سمجھ دے, ہمیں طریقہ بتا دے کہ ہم کیا کریں, کیسے کریں, کب کریں, کیوں کریں. لہذا بات حکمت سے شروع ہوئی. پھر انشکر للہ. صاحب حکمت آدمی آلویز پازیٹو, تھینکفل ہوتا ہے, گریٹفل ہوتا ہے. کوئی بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے. لیکن بندوں کا شکر کافی نہیں. بندوں کے لیے تو ہم کسی نہ کسی انداز میں کچھ نہ کچھ تھینک یو, شکرن, جزاک اللہ وغیرہ وغیرہ بولتے رہتے ہیں. لیکن انسان اس وقت تک شکر گزار نہیں جب تک اللہ کا شکر گزار نہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ساری نعمتوں پر, لیکن بطور خاص اولاد کی نعمت پر. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بھی دے, لڑکا دے یا لڑکی دے, خوبصورت ہو یا نہ ہو, فلی فٹ ہو یا بیمار ہو, ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے, اس کا مستقبل ہے, اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ثواب جاری رکھنے کا ذریعہ ہے. اگر اولاد اچھی ہو, صالح ہو, نیک ہو, فرما بردار ہو, ماں باپ کے مشن کو, ماں باپ کی نصیحتوں کو آگے لے کے چلنے والی, بہت ہی خوش قسمتی کی بات. لیکن بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا. ماں باپ انتہائی محنت کرتے ہیں لیکن بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ چاہتے ہیں. یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے صحت مند نہیں ہوتے, بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں, اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں. ایسے میں ماں باپ بہت گھبرا جاتے ہیں, اور اکثر ایسی ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سوائے رونے دھونے اور پریشان رہنے کے کچھ نہیں کرتی. حالانکہ جو ہونا تو ہو گیا, ہم اللہ کے فیصلے کو پلٹا نہیں سکتے. اب کیا کیا جائے؟ اب اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرنے میں, اللہ کی رضا پر راضی ہونے میں ہی ہماری بھلائی ہے. کیونکہ ایک صحت مند بچے کو, فرما بردار بچے کو پال کر, اس کو نیک نصیحت کر کے اگر والدین ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں, تو ایک اسپیشل چائلڈ کو پال کر, تکلیف اٹھا کر, صبر کر کر, ہو سکتا ہے یہ والدین اللہ کی رضا پر راضی رہ کر پہلے والدین سے زیادہ بڑا اجر کما لیں. کیونکہ انسان کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا, تقدیر پہ راضی رہنا. انسان اپنے لیے بھلائی مانگے, لیکن اگر اس کو وہ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے, مثلا آپ بیٹا چاہتے تھے, اللہ نے بیٹی دے دی, یا آپ بیٹی کے انتظار میں تھے, اللہ نے پھر بیٹا دے دیا, تو بھی انسان ناشکری نہ کرے. انشکر للہ,
سب سے پہلی چیز جو بھی ملا ہے اس پر شکر ادا کریں، اس پر زبان سے بھی راضی ہوں، اس پر دل سے بھی راضی ہوں، اور اس کو ایک امانت سمجھ کر اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی تربیت کریں. کیونکہ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، اور شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. دل کا شکر کیا ہے کہ جو ملا اس پر ہم رضیت باللہ ربا، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں جو بھی وہ دے. زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے کہ جو اللہ کو ناراض کرے، اور عمل سے اولاد کی تربیت اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے مطابق کرے. اللہ تعالی ہم سے جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں یا جیسا انسان ان کو بنائیں اس کے لیے محنت کریں. اور اس شکر کی ادائیگی کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خود طریقہ سیکھنا ہوگا، خود دین کے ساتھ جڑنا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے دل میں اللہ کی محبت پختہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر نہ ہو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی ہو تو اسے پہلے اپنے اندر لانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے سچ بولیں تو خود بول کر دکھانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے اسمائل کرنا سیکھیں تو خود کر کے دکھانا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے محنت کے عادی ہو تو خود کرنا ہوگی. تو سب سے پہلے یہ کہ شکر کی ادائیگی میں وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور جو ہم بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے خود کے اندر پیدا کریں. جب تک ہم خود اچھے رول ماڈل نہیں، ہم بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری بات میں کیا اثر ہو سکتا ہے؟ ہم اگر یہ چاہیں بھی کہ بچے نماز پڑھیں اور ہم خود نماز کے پابند نہیں، ہم چاہیں کہ بچے اول وقت میں نماز پڑھیں یا مسجد جائیں اور خود باپ مسجد نہیں جاتا، یا ماں اس بات کے لیے بچے کو شوق نہیں دلاتی، تو بچہ کیسے کرے گا؟ ہر شخص کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ماحول چاہیے ہوتا ہے. تو بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں ماحول پیدا کریں، اور وہ ماحول ہمارے اپنے عمل اور عملی رویے کے ساتھ پیدا ہوگا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ شکر کی ادائیگی خود انسان کے اپنے لیے فائدہ مند ہے. اگر ہم اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں تو اس کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچے گا. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، جو ایسا نہ کرے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اس کو ہمارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالی لقمان کے طریقہ تربیت کو یہاں بتاتے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، کیا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ اس کو واعظ کر رہا تھا، وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا. واعظ کہتے ہیں اس طرح بات کرنا جو دل پر اثر کرے، جو دلوں کو نرم کر دے. یعنی واعظ خالی خلی نصیحت نہیں، آرڈر دینا نہیں، حکم چلانا نہیں، صرف انسٹرکشنز دینا نہیں، صرف وقت بے وقت بولتے چلے جانا نہیں، ہر وقت نصیحتوں کی بھرمار نہیں. واعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں کہ جو دلوں کو نرم کر دے، جو انسان کے ضمیر کو جگا دے، جو انسان کے احساسات کو جگا دے، جو انسان کے اندر عمل کا جذبہ ابھار دے، جو اس کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرے. ہم سب ماں کو سوچنا چاہیے، پیرنٹس کو سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کرتے ہیں کہ جب ان کو نصیحت کریں تو ایسے انداز میں کریں کہ وہ دل میں اتر جائے؟ اس کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی. عام طور پر ہماری نصیحتیں فرسٹریشن بیسڈ ہوتی ہیں. جب ہمیں بچے کی کسی بات پہ غصہ آتا ہے، جب وہ ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، یا وہ ہماری بہت ہائیسٹ ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں بیچارہ اترتا، کہ وہ معصوم بچہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ علامہ بن جائے ابھی سے ہی، تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. لہذا ہم ان کو نصیحتوں سے لوڈ کر دیتے ہیں، چاہے وہ اس کے کان سنے یا نہ سنے، اس کے دل تک جائے یا نہ جائے، وہ اس کا اثر قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس پر سوچنا شروع کرے یا نہ کرے. بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے اور سچ بولنا ہے، لہذا جو ہمارا دل چاہے ہم کہہ دیں، بس کہہ دیں. یہ طریقہ نہیں. تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، صرف نصیحت نہیں، رقت بھرے انداز میں نصیحت،
دلوں کو جگانے والی نصیحت، دلوں کو چھو جانے والی، گرما جانے والی، دلوں کے اندر اتار دینے والی نصیحت. یا بنیا، اور اے میرے پیارے بچے. بنیا جو ہے یہ تصغیر کا صیغہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا چھوٹو. یعنی پیار سے جو بھی ہم بچے کے نام کو تصغیر میں لے آتے ہیں نا، یعنی کہ بہت اسٹریٹ فارورڈ یا کوئی بہت فارمل لیکچر کے انداز میں نہیں، بہت پیار بھرے انداز میں، اور اس انداز کو، اس محبت کو بچہ محسوس کرے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے، ہم زبان سے اظہار نہیں کرتے، ہم لفظوں سے ظاہر نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے روب اتر جائے گا، پھر ہمارا روب نہیں رہے گا دل میں. نہیں، بچے کو محبت چاہیے، کیئر چاہیے، توجہ چاہیے. اس لیے الفاظ میں بھی محبت. اور پہلا سبق لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. گویا بچے کو سکھایا جانے والا پہلا سبق کہ اللہ سبحانہ وتعالی شوڈ بی یور پرائرٹی نمبر 1، کہ سب سے زیادہ اس کو پلیز کرنا ہے، سب سے زیادہ اس کو خوش کرنا ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. گویا دوسرے لفظوں میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم واضح کرنا ہے، صحیح عقیدہ اس کے دل میں اتارنا ہے. یہ پہلا فرض ہے والدین کا، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو عمل صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اگر بچہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور ہم اس کو ڈراتے ہیں لوگوں سے، کبھی باپ سے ڈراتے ہیں، کبھی استاد سے ڈراتے ہیں، کبھی کسی اور سے ڈراتے ہیں، کبھی اس کے مستقبل سے ڈراتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈراتے، اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر نہیں اتارتے، تو بچے کے عمل کی بنیاد کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی. ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ڈبل پرسنالٹی جنم لے کے آپ کے سامنے کچھ کرے اور آپ کے پیچھے کچھ اور کرے، آپ کو دھوکے میں رکھے، آپ کو ڈارکنس میں رکھے. کیونکہ جو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ایسی چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم خود اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور بچوں کے اندر بھی اللہ کی توحید، وحدانیت اور اس کے ایک ہونے، اس کا سب سے بڑا ہونے اور سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے کا سبق اس کے اندر پیدا کریں. پھر صرف یہ نہیں کہا کہ شرک نہ کرو، بلکہ شرک کی خرابی بھی بتائی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو صرف حکم نہیں دینا چاہیے یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، ریزننگ بھی دیں، اس کی لاجک بھی بتائیں. وائی ناٹ؟ کیونکہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو وہ پوچھیں گے ہم سے کہ وائی ناٹ، آپ مجھے کیوں نہیں الاؤ کر رہے، میں یہ کام کیوں کروں. تو ہمیں خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم کوئی چیز ان کو کرنے کو کہہ رہے تو کیوں کہہ رہے ہیں، ان کو اس کا فائدہ یا نقصان پتا ہونا چاہیے. یہ بہت زبردست حکمت کی بات ہے کہ لقمان نے صرف یہ نہیں کہا کہ شرک نہ کرو، یہ کہا کیوں نہ کرو. ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں کسی کا حق نہ دینا، اس کو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنا، کسی کا حق اس کو دینے کی بجائے کسی اور کو دینا. لہذا اگر اللہ سبحانہ وتعالی کا حق بچے کو نہیں پتا اور وہ اس سے بڑھ کر کسی اور کی عظمت دل میں بٹھا لیتا ہے، کسی اور کا ڈر زیادہ اس کے دل میں، تو پھر تربیت کی بنیاد کچی ہے. تو بچے کو بتانا ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اچھا، ظلم کی ڈیفینیشن عام طور پر ہم جب لفظ ظلم بولتے ہیں تو ہمیں بندوں کا ظلم یاد آتا ہے کہ فلاں نے فلاں پہ ظلم کر دیا، لیکن اصل ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور پارٹنر کو ایسوسیٹ کرے، کسی اور کو اس کے برابر کرے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو یا جن ہو یا کوئی بت ہو یا کوئی درخت ہو یا کوئی بھی آبجیکٹ ہو. پہلا کرنے کا کام ہم سب اس بات کو میک شور کریں کہ بچہ کریٹر اور کریشن کا فرق سمجھتا ہے. کریٹر صرف ایک ہے اور وہ خود، باقی سب کریشن. تو اس کو آپ سمپل ورڈ میں یہ سمجھا دیں کہ جو کریٹر ہے وہ کریشن نہیں ہے، باقی سب کچھ کریشن. تو کریشن اور کریٹر اکٹھے نہیں ہو سکتے، کریشن اور کریٹر ایک جگہ نہیں ہو سکتے. خالق اور مخلوق دو الگ الگ چیزیں.
خالق وہ ہے، باقی سب مخلوق ہیں. لہذا یہ فرق پتہ ہونا چاہیے. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر وہ بھلے اسکولوں میں ڈارون کی تھیوری پڑھتے رہیں، وہ کہیں دنیا میں کسی بھی حصے میں ہو، اگر ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ کریشن تو وہ ہے جسے کسی نے بنایا اور اللہ کو تو کسی نے نہیں بنایا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس نے نہ کسی کو جنم دیا، نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، اور کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں. کیونکہ اس نے آسمان بنایا، اس نے یہ پہاڑ بنایا، اس نے یہ سب کچھ بنایا. اور اس سے چھوٹے چھوٹے کویشچن کریں کہ کوئی اور ایسا ہے جو ایسا کر سکے. ہم تو چلو آسمان کو چھوئیں، ہم تو نہیں چھو سکتے، میں نہیں چھو سکتی، وہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں. دنیا میں جن جن کو وہ بڑا سمجھتا ہے سب کا نام لے لیں، کوئی بھی نہیں چھو سکتا. تو بنانا تو دور کی بات. تو پھر کوئی بھی بڑا نہیں ہے، بڑا اصل میں وہ ہے. تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت دل میں اچھی طرح جاگزی کر دے، اور یہ بھی بتا دے کہ شرک کیوں نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے حق میں کمی کرنا ہے، اس کو اس کا حق نہیں دینا. اب اس کو آپ کسی مثال سے کیسے سمجھائیں تاکہ اس کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے. مثلاً آپ اس کی کوئی چیز اسے بتائیں کہ اچھا یہ چیز کس کی ہے. مطلب اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو آپ اکٹھے بٹھا کے بھی بات کر سکتے ہیں. اوکے، کوئی کھانے کی چیز لے آئیں اور آپ ان سے کہیں کہ سب ایک ایک لے لیں. اب ایک بچے کو 2 دے دیں، جیسے چاکلیٹ دے رہے ہیں، ایک بچے کو 2 دے دیں اور ایک کو کچھ بھی نہ دیں. تو پوچھیں کہ یہ جس کو نہیں ملا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ظلم ہوا، کیونکہ اس کا حق کسی اور کے پاس چلا گیا. تو جس کو آپ سمجھا رہے ہیں اگر اس کو آپ اس طرح کی مثال سے سمجھائیں گے کہ اگر تمہارا حق کوئی اور لے لے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. کیا ہم اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں؟ نہیں. تو ہم تو کریشن ہیں، تو خالق وہ اپنا حق کسی اور کو نہیں دیتا. لہذا شرک بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر ہم اس کے سوا کسی اور کو اپنا خدا مانیں، عبادت کے لائق سمجھیں، اس سے دعا کریں، اس کے آگے سجدہ کریں، یا اس سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کریں. تو یہ سارے کانسیپٹ اس کے اندر اچھی طرح واضح ہونے چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ کنورسیشن یہ ہو رہی تھی کہ باپ بچے کو سمجھا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی بیچ میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے حقوق کی بات بھی آ گئی، کیونکہ ہمارے دین میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے اور اس کے بعد دوسرا بڑا حق والدین کا، اور مخلوق میں سب سے بڑا حق خود والدین کا ہے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی تربیت میں اللہ کی وحدانیت کے بعد جو چیز بچوں کو پتہ چلنی چاہیے وہ والدین کا مقام ہے. اور یہ بھی آپ خود ہی بتائیں گے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ہمیں. اچھا، اب والدین تو آپ خود ہیں، تو جب آپ اپنا حق بتا رہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو بہت سیریسلی نہ لیں یا پسند نہ کریں. تو آپ اپنے اوپر سے شروع کر لیں، دادا دادی کی بات کریں، نانا نانی کی بات کریں، بڑوں کی بات کریں، بڑوں کی عزت کرنا سکھائیں، خود ان کے سامنے رول ماڈل بن کے دکھائیں. اپنے گھر میں اپنے ماں باپ اور اپنے والدین کے ساتھ عزت اور تحمل کے ساتھ پیش آئیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں بزرگوں کی عزت ہوتی ان بچوں کے اندر ادب اور تمیز زیادہ ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ، بنسبت ان کے کہ جن گھروں میں بزرگوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں، ہمارے بچے ہمارے شکر گزار ہوں، ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں، تو پھر وہی بات کہ وہ چیز اپنے اندر لانی ہے اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ہم ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نسب کا رشتہ نہیں بنایا، اس کے ساتھ ساتھ شہر کا رشتہ بھی بنایا، سسرالی رشتہ بھی بنایا. بعض اوقات ہم خواتین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے پیرنٹس کو تو بہت عزت دیتی لیکن ساس سسر کی کوئی عزت نہیں. یہ بات درست نہیں. اللہ نے نسب کے ساتھ ایک ہی جگہ شہر کی بات کی ہے، اپنے والدین کے ساتھ ہی سسرال کی بات ہے.
اپنے ماں باپ ہوں یا شوہر کے ماں باپ ہوں، دونوں عزت کے لائق ہیں. اسی طرح شوہر کے لیے اپنے والدین ہوں یا بیوی کے والدین ہوں، دونوں ہی عزت کے لائق ہیں. لہذا بچوں کو عمل کر کے بتائیں. کس چیز پر؟ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، خصوصاً ماں کے ساتھ. حملتہ امہ وہنا علی وہن. اب آپ مزید دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیوں ماں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک. ریزن اگین دیر از اے ریزن. تو جب بچے کی تربیت کریں کوئی چیز اس کو بتائیں، ساتھ وجہ بتائیں کہ کیوں کرنا ہے. صرف یہ نہیں بتانا کہ کیا کیا کرنا ہے، یہ بتائیں کہ کیوں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کیونکہ ماں نے اس کو بہت تکلیفوں سے پیٹ میں اٹھایا اور جنم دیا. اس کو آپ کس طرح بتا سکتے ہیں کہ مثلاً کوئی وزنی چیز آپ بچے کو دیں اور کہیں کہ ذرا اچھا تم یہ اٹھا کے 10 چکر لگاؤ. کہے گا میں تھک گیا ہوں. کہ تمہاری اماں نے اسی طرح تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا اور وہ تھک جاتی تھی پھر بھی پیار سے تمہیں اٹھایا. تو پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ، عملی مثالوں کے ساتھ آپ ان کو تھوڑا تجربہ کروا کے چیزوں کو سمجھائیں. پھر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال دودھ پلایا. دودھ پلانے میں جو مشقت ہوتی ہے کہ ماں خود بھوکی ہے، پیاسی ہے، کمزور ہے، انیمک ہو رہی ہے، اس کی ہڈیاں گھل رہی ہیں، اور کس طرح وہ اپنے بچے کو فیڈ کر رہی ہے اور کتنی محبت کے ساتھ فیڈ کر رہی ہے. انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ، میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بنو. یاد رکھیے جو بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے، ان کا شکر گزار ہو جاتا ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ سب کا شکر گزار ہو جائے گا. پھر اس کے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جائے گا. وہ زندگی کو مثبت طریقے سے دیکھے گا، اس کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، اس کو شکر ادا کرنا آئے گا، نعمتوں کی قدر آئے گی، والدین کی قدر آئے گی. لہذا انشکر لی ولوالدیک، اور وجہ الی المصیر، میرے پاس واپس آنا ہے. یعنی صرف اتنا کافی نہیں کہ انہیں کہیں کہ اچھا بچے تم اپنے رب کا شکر ادا کرو، ابا کا شکر ادا کرو، اور ابا کا فرض بتائیں اما کا شکر ادا کرو. یعنی پیرنٹس ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں اس معاملے میں کہ ایک دوسرے کے رائٹس بتائیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں الٹا، ماں بچے کو باپ کے خلاف اور باپ بچے کو ماں کے خلاف سکھا رہا ہوتا ہے. عموماً چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب ہسبینڈ وائف کے درمیان انبن ہوتی ہے تو وہ آپس کی اس کھینچا تانی کو بچوں تک منتقل کر دیتے ہیں. اور اس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ باپ کے مقابلے میں بھی مائیں بعض اوقات یہ زیادہ بڑا رول پلے کرتی ہیں. آپ کے اپنے شوہر کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ناراضگی ہو سکتی، کوئی بھی شکوے ہو سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا غصہ ہو سکتا ہے. اس غصے کو بچوں تک منتقل نہیں کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ اس کو باپ کے خلاف کرتے ہیں، وہ صرف باپ کے خلاف نہیں ہوگا، وہ ایک دن آپ کے بھی خلاف ہو جائے گا، وہ ایک دن ہر انسان کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ دوسروں کے بارے میں منفی ذہنیت پال رہا ہے. اللہ نے جس کا ادب اور جس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، وہ اس کے خلاف اپنا ذہن بنا رہا ہے، ماں بنا رہی ہے یا باپ بنا رہا ہے. یہ چیز بچے کے اندر زہر بھر دیتی. بچے کو خود سوچنے سمجھنے کے قابل بنائیے کہ وہ بڑے ہو کر خود دیکھ سکے کہ کون اچھا اور کون برا ہے. اور ویسے بھی دنیا میں تو کسی کا فیصلہ ہونے سے رہا کہ کون واقعی اچھا اور کون برا ہے. جب آپس میں ایک دوسرے سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے تو ہر ایک دوسرے کو ہی بلیم کرتا ہے، اپنی غلطی کم ہی نظر آتی. لہذا ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہمارا قصور ہے یا نہیں ہے، بچے کو آپ ایک پازیٹو انسان بننے میں مدد دیجیے. اس کے سامنے باپ کی برائی نہیں، زبان بند، چاہے آپ کے دل میں شوہر کے بارے میں کتنا بھی غصہ. اور عموماً کیا ہوتا ہے چھوٹی سی کوئی بات، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کٹ پٹ کروائے. وہ تو سارا وقت اسی مشن پہ لگا ہوا ہے
یہ تو ہوتا رہے گا، اس سے آپ چھوٹ نہیں سکتے. لہذا کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے دل میں وہ اکساہٹ ڈالے، وہ اما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اس کو کنٹرول کریں. باپ کے خلاف نہیں کریں، سسرال کے خلاف نہیں کریں. کچھ عرصے میں بچہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ کون کس میں زیادتی کرتا ہے، کون اچھا اور کون اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس کا اپنا بھی ایک مائنڈ ہوتا ہے. تو شکر گزاری کی وجہ کیا بتائیں؟ الی المصیر، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ بات اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہم کسی کے بھی تھینک فل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اللہ کی خاطر نہ ہوں. عورت اپنے شوہر کے لیے شکر گزار صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کی خاطر شکر گزاری کرے، یعنی اس کو اس کا حق دے کہ مجھ پہ اللہ نے فرض عائد کیا ہے کہ میں اس کا حق اس کو دوں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی کا حق اس وقت دو جب وہ تمہیں تمہارا حق دے رہا ہو، یہ کنڈیشن نہیں لگائی گئی. ہر ایک کے اوپر ایک رسپانسبلٹی رکھی گئی، ایک فرض عائد کیا گیا کہ وہ اپنا اپنا فرض پورا کرے، ڈیوٹی پوری کرے، دوسرے کے ساتھ اچھا کرے. دوسرا کرتا یا نہیں کرتا اس کو سمجھانے کے الگ مواقع، لیکن اپنے عمل کو، اپنے رویے کو کسی کے رویے کے تابع نہ کرے کہ کوئی اچھا ہوگا تو ہم بھی اچھے، اور اگر کوئی اچھا نہیں ہوگا تو ہم اس سے برے. یہ اسلام نہیں سکھاتا. ٹھیک ہے آپ برابر کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اسلام کیا چاہتا ہے کہ معاف کر دو اور درگزر کرو. بعض اوقات شیطان ذہن کے اندر اتنی بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ ہم اچھے برے کا فرق ہی نہیں پہچان پاتے اور یوں نقصان اٹھاتے ہیں. تو اللہ کی طرف واپسی کا جو احساس ہے کہ ہمارا معاملہ رب کے ساتھ، وہ دیکھ رہا ہے. اگر بندے ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں ہمارا پورا پورا حق دلوا دے گا. اس وقت ہمیں سب کچھ مل جائے گا. اسی لیے ایک موقع پر آپ نے کیا فرمایا کہ تم لوگوں کا حق دیتے رہو اور اپنا حق اللہ سے مانگو. یعنی جب لوگ حق نہ دیں تو اللہ سے مانگو، لیکن کسی کا حق روکنا نہیں، کیونکہ جزا اس کے پاس ہے.